بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کراچی کے حالات دن بدن مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ تحریک لبیک کے ساتھ جو سندھ گورنمنٹ کا سلوک ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ 13 اکتوبر کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت اس طرح سے ہوئی تھی کہ 13 اکتوبر کو جو ایک ریلی نکالی گئی یا ایک جلوس نکالا گیا ختم نبوت کے نام سے، اس پر حملہ کرنا اور اس پر آنسو گیس اور شیلنگ اور خاص طور پر رینجرز کے اہلکاروں کی طرف سے سیدھی گولیاں چلانا اور جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے، تو ابھی تک اس پچھلے سارے معاملے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پاکستان تحریک لبیک کا جو سارا موقف تھا اور سارا رد عمل تھا اسی 13 اکتوبر کے حوالے سے تھا۔ تو ابھی تک وہ سارے معاملات ہی چل رہے تھے کہ کل کراچی پریس کلب کے سامنے سے جو سندھ میں پاکستان تحریک لبیک کے نمائندے ہیں اور مفتی قاسم فخری صاحب، ان کو گرفتار کرنا، ہم تحریک لبیک پاکستان جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں ایک جمہوری ملک کے اندر ہر جماعت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت ہوتی ہے اور اسی طرح سے اپنے شہید کے حوالے سے انہوں نے اصالِ ثواب کے لیے سوئم کی رسم کا اہتمام کیا اور کراچی پریس کلب کے سامنے جو ہے انہوں نے باقاعدہ جو قائدین ان کے تھے تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے شرکت کرنی تھی اور انہوں نے خطابات کرنے تھے۔ تو اس سارے معاملے میں جب جیسے ہی پریس کلب کے سامنے مفتی قاسم فخری صاحب نے اپنا موقف اور بیانیہ پیش کیا، اس کے بعد ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ ناروا سلوک صرف کراچی میں نہیں بلکہ ملک کے مختلف خطوں میں کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس سلوگن اور جس وین کے ساتھ لوگ جس نظریے کے ساتھ اور جس منشور کو لیتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، جب آپ جگہ جگہ پہ ان کی تذلیل کریں گے، ان پہ حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات کریں گے اور ان کو پرامن احتجاج سے بھی روکیں گے، تو پھر یہ لاوا پھٹے گا اور یہ نقصان صرف پھر ایک فرد کا نہیں ہوگا بلکہ اس معاشرے کا نقصان ہوگا۔ اب بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے، رینجرز کو یہ اجازت یا پنجاب پولیس کو یا سندھ پولیس کو یا ان اہلکاروں کو یہ اجازت کس نے دی کہ وہ اس طرح سے تحریک لبیک کے نہتے لوگوں پہ ظلم کرے اور ان کو گرفتار کرے اور بلا جواز ان پر تشدد کیا جائے؟ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اس ناروا سلوک کرنے والی پیپلز پارٹی کی جو داستان ہے وہ کوئی پرانی نہیں۔ سارے سندھ کے اندر جتنے کام آج تک کیے ہیں، جو ترقیاتی منصوبے بنائے اور جو پرفارمنس ہے تحریک لبیک کی مخالف اس جماعت کی یعنی پیپلز پارٹی کی، وہ سب کے سامنے نمایاں ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں واضح طور پر جو ہے جماعت اسلامی پاکستان نے ان کو شکست دی۔ چیئرمین کی سیٹس یا کہہ لیں جو نمبر تھے وہ زیادہ جماعت اسلامی کے پاس تھے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب تب کراچی کے امیر تھے اور ان کی ایک مضبوط جو ہے وہ سیٹ کے امیدوار تھے کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے۔ تو کراچی کی میئرشپ پر جو قبضہ جمایا مرتضیٰ وہاب کی شکل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ سب کے سامنے۔ اگر آپ نہیں چاہتے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ لینے دے، تو پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دلوائے۔ یہ لوگ جو کراچی سے نکلے ہوئے کراچی کے مقامی لوگ جو ایک پرامن احتجاج کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان پر لاٹھی چارج کرنا، شیلنگ کرنا، آنسو گیس کا استعمال کرنا اور یہاں تک کہ ان نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا، یہ کون سا ریاستی ادارہ اور کون سے ریاستی اختیارات آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ دن دہاڑے جو شریف الطبع لوگ ہیں، جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، جو ایک ریلی نکالتے ہیں جس سے کسی کا کوئی مالی اور جانی نقصان نہ وہ کرتے ہیں اور نہ ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں پہ جب ایسی جو ہے اس طرح کا ظلم کریں گے تو یقیناً جب بھی حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک دن آنے والے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا حساب دینا ہوگا اور یہ حالات جو مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی یا سندھ گورنمنٹ کی مرکزی قیادت کو۔ بنیادی طور پہ کل اب قاسم فخری صاحب کی جو ہے گرفتاری کے بعد جو 3 بڑے مطالبات پاکستان تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے سامنے آئے، ان میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہتے کارکنان پہ ظلم کیا، تشدد کیا، ان کو جبر کا نشانہ بنایا، ان تمام اہلکاروں کو فوری طور پہ معطل کیا جائے۔ یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ قاسم فخری سمیت تمام کے تمام ان کے کارکنان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور تیسرا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ماجد نامی شخص جو ہے جو شہید ہوئے تھے تحریک لبیک کے کارکن،
ان کی شہادت کے بدلے میں جن لوگوں نے اس مقدمے میں یا جن لوگوں کی گولی سے وہ شہید ہوئے ان پر فوجداری کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے. اور اگر یہ تینوں مطالبات تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر یہ تینوں مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم فوری طور پہ اس پر رد عمل دیں گے. 25 اکتوبر تک کا الٹیمیٹم ہے. آج اب اوبیسلی 18 کو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, آج 19 ہو چکی ہے اور 5-6 دن اور باقی ہیں, اور تحریک لبیک نے یہ اندیہ دیا ہے کہ اگر یہ 25 تک یہ مطالبہ تینوں نہیں مانے جاتے تو پھر ان کا رد عمل اس سے زیادہ کہیں شدید ہوگا. دیکھنا یہ ہے, کراچی پچھلے 30-40 سالوں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں. کراچی کی شاہراہیں آپ دیکھ لیں, کراچی کی آپ سڑکوں کا سٹرکچر دیکھ لیں, کراچی میں آپ پانی کے مسائل دیکھ لیں, کراچی میں آپ سیوریج کا نظام دیکھ لیں, کراچی میں آپ چوری اور ڈکیتی کی واردات کو دیکھ لیں, کراچی میں آپ بزنس کے حالات دیکھ لیں, کراچی میں آپ انڈسٹری کے حالات دیکھ لیں. پورے کے پورے کراچی کو انہوں نے 30-40 سال سے یرغمال بنایا ہوا ہے, اور اس کے باوجود کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے. اور یہاں تک کہ جو آواز اٹھاتا ہے, جو ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے, اس پر یہ لاٹھی چارج کرتے ہیں, ان کو جگہ جگہ پہ ڈنڈے مرواتے ہیں, اور جہاں تک کہ ان کو جینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں. جہاں دل کرتا ہے یہ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گولی مارتے ہیں یا یہ سینے میں گولی اتار دیتے ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی کو اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ یہ 30-40 سال سے جہاں انہوں نے عوام کو رعایا بنایا ہوا تھا, اس سارے کراچی کا رخ ایک شکل میں تو جماعت اسلامی کی شکل میں, جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت تھی یا امارت تھی کراچی کی, انہوں نے ایک نیا رخ دیا اور ان کو فیل ہوا کہ یہ بندہ اب ہم سے ہماری پوزیشن چھینے گا. انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کا حق مارا, اور اسی طرح سے جو جنرل الیکشن تھے اس میں بھی حق مارا, اور جو ان کی سیٹیں تھیں, ایک سیٹ جو ایم پی اے کی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دینے کے بعد یہ کوشش کی کہ ایک سیٹ سے ان کا منہ بند ہو جائے گا, تو انہوں نے فارم 45 کے اکارڈنگ کہا یہ سیٹ جو ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے, یہ اس کا حق ہے, اس کو واپس دیں. ہماری وہ 18 سیٹیں جو فارم 45 کے اکارڈنگ ہم جیتے ہیں ہمیں وہ واپس کی جائیں, لیکن ان میں سے ایک بھی سیٹ ان کو نہیں دی گئی. اب وہ ایک اسلامی تحریک ہے, ایک اسلامی جماعت ہے, پاکستان پیپل پارٹی کو انہوں نے ٹکر دی, تو پاکستان پیپل پارٹی بدماشی کے بلبوتے پہ گورنمنٹ میں بھی قائم ہے, اور اسی طرح بلدیاتی الیکشن کی بنیاد پہ جو انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو اپنی میئرشپ دے دی وہ بھی اسی طرح غاصبانہ قبضہ تھا. اب دوسری بڑی جماعت جو تحریک لبیک کی شکل میں ہے, ایک ان کا اچھا نیم فیم ہے, ان کے پاس ایک وین اور منشور موجود ہے, ان کے ساتھ اب پاکستان پیپل پارٹی کی اس ٹکر سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا مزید راج جو ہے وہ کراچی میں یا سندھ میں نہیں چلنے والا. اب انہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ اسلامی جماعتیں, یہ سوال ہم نے صاحب رضوی صاحب سے بھی کیا تھا, جس دن یہ جماعتیں ایک ایجنڈے ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئیں تو پھر کوئی جماعت ان کے سامنے نہیں ٹک سکے گی. تو انہوں نے جو ظلم پچھلے دنوں کیا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی سیٹیں چھیننے کے حوالے سے, اسی طرح الیکشن تو صاحب رضوی صاحب نے بھی کنڈکٹ کیا ہے کراچی میں, ان کو ان کا رزلٹ نہیں ملا, اور اب موجودہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر وہ ریلی نکال دیں, ان پر حملہ کرنا, ان کے کارکنان پہ گولیاں چلانا, ان کو تشدد کا نشانہ بنانا, اور اس کے بعد اگر وہ اس پر آواز اٹھانے کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور پریس کلب کے سامنے ایک بیانیہ جاری کرتے ہیں, اس پر ان کے امیر کو گرفتار کر لینا, تو یہ ساری کی ساری وہ اوچھی حرکتیں ہیں جن سے پیپل پارٹی اپنے اس خطرے کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے. جو اقتدار 30-40 سال سے ان کے پاس ہے وہ کہیں نہ کہیں اب ان کے ہاتھ سے کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے. سندھ کے لوگ, کراچی کے لوگ اب ان گنڈوں سے باہر نکل کے یقیناً اسلامی تحریکوں کو اور اسلامی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے دست و بازو بننا چاہتے ہیں. تو آج نہیں تو کل یہ انقلاب تو آنے والا ہے. ہمیں دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ پاکستان کے اس شہر کو, جس میں 3-4 کروڑ کے قریب آبادی ہے اور ایک سب سے بڑا صنعتی شہر, اور جس میں گوادر جیسی بندرگاہ اٹیچ ہوتی ہے, کاروباری شہر, اس میں حالات کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ ایک عام شہری سے جینے کا حق چھین لیا جائے, اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. اکثر عوام کو یقیناً اس سطح پہ آواز اٹھانی ہوگی اور تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے اس ظلم کو روکنا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے آج آواز نہ اٹھائی تو یقیناً اس ظلم کا شکار کل آنے والے وقت میں آپ ہوں گے. پیپل پارٹی نے جب یہ ظلم کیا تحریک لبیک پاکستان پر, اس سے پہلے یہ پرانی داستان تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے. جب جماعت اسلامی پر ظلم ہوا تو باقیوں نے سمجھا کہ یہ ظلم صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ ظلم تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے تو باقی جماعتیں سمجھ رہی ہیں ہمارے ساتھ اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں, تو کل آپ کے دروازے پہ بھی یہ دستک دیں گے اور آپ کے ساتھ یہی چیزیں کریں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی پارٹیاں جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ اوپر آتی ہیں, باقی پارٹیاں جن کو لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں, باقی پارٹیاں جن کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہیں, باقی پارٹیاں جن سے وہ امید وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پارٹیاں ہمارے حق میں بہتر ہیں, ان پارٹیوں کو کم از کم اب سوچ کے اس نہج پہ اکٹھا ہونا ہوگا
کہ ہونے والا ظلم صرف تحریک لبیک کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے، اور یہ ظلم کا جواب ہم کراچی کی عوام کے ساتھ مل کر دیں گے تو پھر آنے والے دور میں انشاءاللہ حالات کی کایا آپ کو پلٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ کراچی کے حالات وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹ ملی انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔